11 जुलाई اهدنا الصراط المستقیم اسپریڈنگ نالج اینڈ پیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک نفل نماز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ صلاۃ الحاجات کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بہت ہی خاص نفل نماز ہے اور میری آزمائی ہوئی نماز ہے۔ جب بھی میں کسی پریشانی مشکل کا شکار ہوتی ہوں یا میری زندگی میں کوئی ایسا کام یا مرحلہ آ جاتا ہے جو کہ میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا ہے تو میں اس نفل نماز کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور اللہ کے حکم سے میری پریشانی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ تمام بہنیں اور بھائی جو کہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، اور وہ لوگ جو اولاد کے حصول کے لیے پریشان ہیں، خاص طور پہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے، وہ بھائی جو نوکری تلاش کر رہے ہیں، اور وہ خواتین اور وہ بہنیں یا وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے اچھے قسم کے رشتے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، رزق میں فراوانی اور برکت کے لیے اس نماز کو آپ پڑھیں۔ یقیناً آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صلاۃ الحاجات کو پڑھنے کا بہترین وقت فجر کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اگر آپ اس نماز کو عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت بہترین وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے عبادت کو اور دعا کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، اور میرا بھی یہی تجربہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس نماز کو اپنے فارغ اوقات میں عشاء کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت بہترین وقت ہے۔ صلاۃ الحاجات کی نماز 4 رکعت نماز ہے۔ آپ اس نماز کو 2 رکعت کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی حاجات، مشکلات یا پریشانیاں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر آپ اس نماز کی نیت کریں۔ 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے اللہ، اور تو پاک ہے بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے یہ پریشانی لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 100 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب دوبارہ سے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں اور اپنے ذہن میں اپنے تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو اور جو کام آپ کے نہیں ہو رہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دوبارہ سے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ اب تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے، میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے سب بندوں کا نگہبان ہے۔ آپ اس کا ترجمہ ہی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہماری دل کی دعا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ آپ یقین مانیں یہ چاروں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں اور ان کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ اس طرح سے آپ نے 4 رکعت نماز نفل مکمل کرنی ہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ آپ کو ان کے الفاظ اور ان کے ترجمے سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ہمارے دل کی ترجمانی کرتی ہیں، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں کی، ہمارے غم اور ہمارے دکھ کی
اور ہمارے وہ تمام کام جو کہ نہیں ہو رہے ان سب کی یہ ترجمانی کرتی ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اب دعا مانگنی ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیجئے، اپنی تمام پریشانیاں، مشکلات، اپنے تمام مصائب، تمام دکھ اور غم، تمام ڈر اور خوف، تمام آنسو اپنے رب کے حضور بیان کر دیجئے۔ میری بہنوں، میرے دوستوں، یہ نماز میری آزمائی ہوئی نفل نمازوں میں سے ہے۔ جس بھی وقت کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف یا کوئی دکھ یا کوئی غم پریشان کرتا ہے یا کوئی بے چینی ستاتی ہے تو میں اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور یقین مانیں اس نماز کے بہت زیادہ معجزات ہیں اور اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور میرے دل کو سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ بھی اس نماز کو پڑھیں اور اس کی بے حساب برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کی پریشانیاں، ہم سب کی مشکلات، ہم سب کی مصیبتوں کو حل فرما دے اور ہمیں سکون عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔